بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک لیڈی پولیس افسر تھی۔ میرے نام سے مجرم تو کیا، پولیس کے اہلکار بھی تھر تھر کانپتے تھے۔ میری ڈیوٹی عورتوں کی جیل میں لگ چکی تھی۔ وہاں پر ایک لڑکی بہت ہی زیادہ حسین تھی جو کچھ دن پہلے ہی آئی تھی۔ مجھے کہنے لگی مجھے رات کے وقت جیل سے باہر جانے دو، میں 1 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی اور تمہارے لیے 5000 روپے لے کر آؤں گی۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر لالچ میں آ کر اسے رات کے وقت جیل سے نکال دیا اور وہ واقعی واپس بھی آ گئی۔ اس طرح اس نے میرے ہاتھ پر 5000 روپے کا نوٹ رکھ دیا۔ میں لالچ میں آ گئی اور ہزاروں روپے کمانے لگی۔ یہ سلسلہ کچھ دن تک یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن اس نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میں بہت پریشان ہو گئی، لیکن آج جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 5000 نہیں بلکہ ایک بچہ تھا۔ میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو کہنے لگی یہ بچہ آپ رکھ لیں، اس بچے کو اپنے ساتھ رکھنے سے آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ نہیں جائے گی، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس بچے کو دھوپ میں کبھی لے کر نہیں جانا۔ اگر اس بچے کو دھوپ میں لے کر گئی تو کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ میں نے اس عورت سے وہ بچہ لے لیا اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا، لیکن ایک دن غلطی سے وہ بچہ دھوپ کی طرف چلا گیا۔ پھر میری آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں تو ایک نہیں، میرا نام مہر النساء ہے۔ میں دیکھنے میں بالکل بھی اچھی شکل و صورت کی مالک نہیں تھی اور مشکل سے ہی میرے نئے نقش عورتوں جیسے لگتے تھے۔ سب کہتے تھے کہ اس کو پولیس میں بھرتی کروا دو، یہ تو بالکل پولیس والی لگتی ہے۔ میرے باپ نے مجھے کیا پولیس میں بھرتی کروانا تھا؟ میرا باپ تو ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ کبھی کبھی اس کی کال آتی ہے اور کبھی اس کے نام سے پیسے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ 2 چھوٹی بہنیں تھیں، ان کی شادی کروا دی۔ بھائی بھی شادی کر کے اپنے گھر کا ہو گیا تھا۔ ماں اس دنیا سے چلی گئی، اب گھر کا ہو گیا تھا۔ ماں اس دنیا سے چلی گئی، اب میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا، میری اپنی زندگی تھی جس میں 1000 مسئلے تھے اپنی جگہ، لیکن اپنا وقت کام کو ہی دیا کرتا۔ کرتے کرتے میں بہت اچھی پوسٹ پر پہنچ گئی۔ میرا اتنا روب تھا کہ مجھ سے سب ڈرتے تھے۔ میں جیل میں سپرنٹینڈنٹ لگتی تھی، سب لوگ ہی میرے سے بہت زیادہ ڈرتے۔ اب میری ڈیوٹی عورتوں کی اس جیل میں لگ گئی جہاں بہت کم عمر عورتوں کو لایا جاتا ہے۔ یہ سمجھیے کہ جوان لڑکیوں کو ایک دن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی جب وہاں پر ایک لڑکی کو لایا گیا۔ وہ بالکل چپ چاپ تھی، لیکن اس پر بہت ہی سنگین الزام تھا، یا پھر واقعی اس نے وہ جرم کیا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنے شوہر کو جان سے مارا ہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو جان سے مار دے تو یہ ایک بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شوہر تو سر کا تاج ہوتا ہے، چاہے تاج جیسا بھی ہو اسے سر پر ہی سجایا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی عورت یہ کام کر لے تو اسے ویسے ہی بہت، جس معاشرے میں عورت صرف مرد کی نافرمان ہو تو معاشرہ عورت کو ہی گالیاں دیتا ہے۔ تو پھر ایسے میں ایسی عورت کے ساتھ کیا کرتا ہے جس نے اپنے ہی شوہر کی جان لے لی ہو؟ ویسے وہ دیکھنے میں بہت حسین تھی اور سب کا پہلا اندازہ یہی تھا کہ شاید اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا، اسی لیے اس نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو مار ڈالا ہوگا۔ لیکن اس عورت نے اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا، بس اس نے اپنا جرم قبول کیا۔ وہ کچھ بولتی بھی نہیں تھی۔ اس کو جیل میں رکھا گیا تو دوسری عورت نے پہلے ہی دن اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم جیسی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ مجھ پر میرے شوہر نے بد کرداری کا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکالا۔ اس کے بعد جب میں نے اس سے اپنی اولاد اور جائیداد مانگی تو اس نے مجھے کسی طرح اس جیل میں ڈال دیا، لیکن پھر بھی میں نے اسے مارنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ لیکن تو ایسی عورت ہے جس نے اپنے شوہر ہی کی، اس کا یہ حال ہو گیا، اس لیے اس کو الگ جیل میں رکھا گیا اور اس دفعہ اسے کوٹری میں رکھا گیا جس کے سامنے ہی میرا چھوٹا سا آفس تھا۔ میری کرسی بالکل سلاخوں کے سامنے تھی۔ میں اس عورت کو دیکھ سکتی تھی اور اس کی آواز بھی سن سکتی تھی تاکہ اس پر نظر بھی رکھ سکوں۔ میں نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے کچھ بولتی نہیں تھی۔ لیکن پھر رات ہوتے ہی اس نے کہا، بی بی جی کیا کرنے جا رہی ہے یہ تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا یہ نہیں بتا سکتی، مجھے معاف کرنا۔ میں نے اسے ایک چور دروازے سے نکال دیا۔ جیلوں میں ایسے چور دروازے ہوتے ہیں جن کے بارے میں صرف وہاں کام کرنے والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ یہ دروازہ کسی مشکل میں یا آگ لگنے کی صورت میں بھاگنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب میں نے اسے جیل سے نکالا۔ اس نے کہا کہ پورے 1 بجے واپس آ جاؤں گی
اور ایسا ہی ہوا۔ وہ رات 12 بجے گئی اور 1 بجنے سے 10 منٹ پہلے ہی واپس آ گئی۔ 1 بجنے سے 10 منٹ پہلے ہی واپس آ گئی۔ واپسی پر اس نے میرے ہاتھ پر 5,000 کا نوٹ رکھا اور میں نے اسے نظر بچا کر واپس اس کے کمرے میں قید کر دیا۔ لیکن جب وہ واپس آئی تو اس کی حالت عجیب سی تھی۔ اسے بہت سانس چڑھا ہوا تھا اور وہ شاید رو رو کر آئی تھی۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اب وہ پاگلوں کی طرح کھڑی پانی پی رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں سے ہو کر آئی ہو؟ تو کہنے لگی کہ ابھی بھی نہیں بتا سکتی ہوں، میں روز تمہارے لیے 5,000 روپے لے کر آیا کروں گی۔ میں نے کہا بس مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج تم کو نکال دیا لیکن دوبارہ نہیں نکالوں گی۔ پر دراصل میرے دل میں 5,000 کا لالچ آ گیا تھا۔ میری تنخواہ تو اتنی نہیں تھی کہ جس سے میرا گزارا چلتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس میں شاید تنخواہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ روز کے 5,000 روپے ملتے تو مہینے کا تو 1.5 لاکھ روپیہ بنتا تھا۔ مجھے 1.5 لاکھ کو انکار کرنے مجھے پیسے چاہیے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میں گاڑی لے لوں تاکہ مجھے بسوں کے دھکے نہ کھانے پڑیں، اپنا گھر بنا لوں تاکہ کرایہ نہ دینا پڑے۔ میرے پاس اپنا گھر اور گاڑی ہوگی تو کوئی بھی لڑکا مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اگلے دن اس عورت نے زبان کھولی اور کہنے لگی مجھے جیل سے باہر جانے دو، میں ورنہ پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے کہا بی بی یہ جیل ہے، کوئی پارک یا ہوٹل نہیں ہے جہاں پر تم آ گئی ہو۔ اب تمہیں واپس جانے دیا جائے گا اور پھر تم پھر سے واپس آ جاؤ گی۔ اس کا کہنا تھا مجھے ابھی 1 گھنٹے کے لیے جانے دو، میں 1 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ تم جیسی مجرم پر میں بھروسہ کیسے کروں؟ اس نے کہا میں تمہارے لیے 5,000 روپے لے کر آؤں گی، صرف 1 گھنٹے کا سوال ہے، مجھے یہاں سے نکال دو۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے رشوت دے رہی ہو، میں تمہیں ایسی لگتی ہوں؟ اس نے کہا کہ رشوت نہیں دے رہی ہوں، میں تمہیں زندگی کی حقیقت دے رہی ہوں جس کی انسان کو روز ضرورت ہوتی ہے۔ 5,000 کا نام سن کر میں لالچ میں آ گئی اور سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ سچ مچ واپس آ جائے۔ اگر نہیں بھی واپس آتی تو میرا کیا جائے گا؟ میں کہہ دوں گی کہ یہ بھاگ گئی ہے، الزام کسی اور پر لگا دوں گی کیونکہ میں تو سپرنٹینڈنٹ تھی، ناظر رکھنا میرا کام نہیں تھا، میں انچارج تھی۔ میں نے اسے ڈرایا اور کہا اگر تم واپس نہیں آئے تو تمہیں دوبارہ سے پکڑنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، ہمارے پاس تمہارا ریکارڈ اور تصویریں بھی ہیں، ناکے لگا دیے جائیں گے اور تمہیں پکڑ لیا جائے گا، جبکہ ایسا ایک عورت کے لیے اتنے شارٹ نوٹس پر کسی نے بھی نہیں کرنا تھا۔ لیکن میں نے اسے خوب ڈرایا اور اسے کہا کہ میں پورے 1 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی، چاہو تو تم گھڑی پر نظر رکھ لو۔ دراصل پچھلے دنوں میرا ایک لڑکے کے ساتھ چکر بھی تھا، ہم فون پر باتیں کرتے تھے، وہ بڑا ہی عجیب قسم کا انسان تھا۔ میں اسے بیلنس کرواتی، اسے جیب خرچ دیتی، اس کے لیے تحفے بھی لیتی۔ اس نے شاید مجھے ٹائم پاس سمجھ لیا تھا۔ ساری رات میں ڈیوٹی پر اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی، ٹائم بھی گزر جاتا، دل بھی بہل جاتا۔ لیکن جب شادی کی بات کی تو اس نے وہی پرانی بات کر دی کہ میری ماں نے تو بچپن سے ہی منگنی کر رکھی ہے اور تم ہماری ذات کی بھی نہیں ہو۔ دل تو کیا اس پر کوئی الزام لگا کر اسے جیل میں بند کروا دوں، لیکن پھر ایسا نہیں کر سکی۔ میرے دل کے اندر خلش بیٹھ گئی۔ میں اسے دکھانا چاہتی تھی کہ مجھے اس سے زیادہ اچھا لڑکا مل سکتا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ لڑکا کبھی بھی میری شکل دیکھ کر میرے پیچھے نہیں آئے گا، اسے دولت سے ہی پھانسنا پڑے گا۔ اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے۔ شاید میں غلط کر رہی تھی، لیکن میری زندگی میں اور تھا ہی کیا کرنے کو؟ ماں باپ تو تھے ہی نہیں جو شادی کرواتے، میرا کوئی دوست بھی نہیں تھا کیونکہ میرا کام ایسا تھا کہ میں کسی کو وقت نہیں دے سکتی تھی۔ اگلے دن پھر اس سے کہا کہ کل تو تم کہہ رہی تھیں کہ مجھے کبھی نہیں جانا، تو کہنے لگی کہ جانا ضروری ہے، دل نہیں لگ رہا میرا۔ میں اس بات پر ہنستی اور پھر کہنے لگی دل جیل میں نہیں لگا کرتے، یہ جیل ہے، اس کو جیل ہی سمجھو۔ میں نے اسے یہ محسوس کروانا تھا کہ میں اس کے پیسوں کے لالچ میں نہیں ہوں، اس لیے سوچا کہ اس سے تھوڑی منتیں کرواتی ہوں۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے جانے دو، میرا جانا بہت ضروری ہے، تمہیں دعائیں دوں گی اور پیسے بھی لے کر آؤں گی تمہارے لیے۔ میں نے کہا کیا پتا آج تم بھاگ جاؤ، یہ کل والا ڈرامہ تم نے اس لیے کیا ہو کہ میں تم پر بھروسہ کروں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہوتا، کل بھی تو میں آ گئی تھی، اگر مجھے بھاگنا ہوتا میں کل ہی واپس نہ آتی، ایک ہی موقع لیتی تم سے اور موقع ضائع نہ کرتی۔
بات تو اس کی ٹھیک ہے، اگر اسے بھاگنا تھا تو وہ کل ہی بھاگ جاتی۔ جب وہ ایک بار جیل سے نکل گئی تھی تو اسے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ واپس آئی تھی، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس پر دوبارہ بھروسہ کر لیا، پھر سے نکال دیا۔ واپسی پر اس نے مجھے 5,000 روپے دیے۔ وہ پورے گھنٹے بعد واپس آ جاتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا تو بتا دو کہ جاتی کہاں ہو؟ کہنے لگی یہاں قریب ہی جاتی ہوں۔ میں سوچنے لگی یہاں قریب تو کوئی آبادی نہیں تھی، کیونکہ جیل ہمیشہ آبادی سے ہٹ کر بنائی جاتی ہے۔ پتہ نہیں یہ عورت کہاں جاتی تھی، جاتی بھی تھی یا نہیں، بس باہر ہی بیٹھ کر آ جاتی تھی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو پیسے کہاں سے لاتی؟ جیل میں پیسے رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے تو لگتا تھا یہ اب بھی اپنے اسی عاشق سے ملنے جاتی تھی جس کے ساتھ مل کر اس نے اپنے شوہر کی جان لی تھی، کیونکہ اس طرح کی بات ہی میرے دماغ میں آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ میں کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت، اور جب کوئی اپنے حوالے سے گواہی نہ دے تو پھر لوگ اپنے حساب سے ہی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ لیتے ہیں، کیونکہ انسانی عقل جواز ڈھونڈتی ہے۔ ساری رات وہ روتی تھی۔ اب تو یہ روز ہونے لگا۔ میں روز اسے رات 12 بجے جیل سے نکال دیتی، وہ 1 بجے واپس آ جاتی۔ میں نے اس طرح کر کے دن کے ہزاروں روپے بنانا شروع کر دیے۔ ایک دن اس عورت سے کوئی آدمی ملنے آیا، جبکہ اس نے کہا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ شخص جو بھی تھا اس نے اپنا چہرہ لپیٹا ہوا تھا اور لڑکی سے مل کر رونا شروع ہو گئی۔ ملاقات کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ واپس بھاگ آئی، کیونکہ میں اس کو اچھی طرح جانتی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک کام میں شامل بھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن اس نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی۔ اگلے دن رات کو لڑکی کہیں نہیں گئی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا آج نہیں جانا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، عجیب طرح کی انسان تھی۔ اس کے نہیں سوچتی تھی، کیونکہ مجھے تو اس کے پیسوں سے مطلب تھا، لیکن اب مجھے اس کے بارے میں تجسس ہو رہا تھا۔ اگلے دن اس نے کہا کہ مجھے آج جانا ہے، پیسے لے کر آ جاؤں گی۔ میں نے روز کی طرح ہی اس کو نکال دیا، لیکن آج وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ وہ 1 بجے تک واپس آ جایا کرتی، لیکن اب 3 بج رہے تھے۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا۔ 4:30 تو روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی اور جیل کے لوگوں نے بھی جاگ جانا تھا۔ میرے پاس 1.5 گھنٹہ مزید تھا۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی، کیونکہ اگر یہ نہ آتی اور پھر کسی نے اس کو آتے دیکھ لیا ہوتا تو میری نوکری داؤ پر لگ جانی تھی۔ مجھے میرے لالچ کی سزا ملنی تھی۔ وقت نہیں گزر رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کو کبھی باہر نہیں نکالوں گی۔ 3:30 بجے تو وہ واپس آ گئی۔ میں اسی جگہ پر کھڑی تھی۔ میں نے اس سے کہا کیا کر رہی تھی تم؟ کہاں رہ گئی تھی؟ لیکن اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو کہ شاید 1.5 سال کا ہوگا۔ اس نے میرے حوالے بچہ کیا اور کہا آپ اس کو رکھ لیں۔ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، اس کو میں کیسے رکھ سکتی ہوں؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ کہیں تم اسے اٹھا کر تو نہیں بھاگی؟ تب اس نے مجھے کہا نہیں، میں نے اس کو اغوا نہیں کیا ہے، یہ میرا اپنا بچہ ہے۔ اسی کے لیے میں نے اپنے شوہر کی جان لے لی تھی، کیونکہ میرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ یہ بچہ جس کے پاس بھی رہے گا اس کو بہت زیادہ دولت ملے گی، وہ بہت جلد امیر ہو جائے گا۔ مجھے یہ بات اس بچے کی پیدائش پر ہی پتہ چل گئی تھی، لیکن کسی طرح میں یہ بات چھپانے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر بالآخر میرے شوہر کو یہ بات پتہ چل گئی۔ اس نے کہا کہ ہم اس بچے کو کسی طرح امیر آدمی کو بیچ دیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر تم اس بچے کو ساتھ رکھو تو تم بھی امیر بن سکتے ہو، لیکن وہ بہت جلدی میں تھا۔ اسے ایک ساتھ بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس پر قرضہ تھا، اس کا کاروبار داؤ پر لگا تھا، جس کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن اس بات کو بہانہ بنا کر بچہ ہمیں دے کر امیروں سے پیسے مل سکتے ہیں۔ میں اپنا بچہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہماری بات صرف لڑائی سے شروع ہوئی تھی، لیکن اچانک سے میں نے اپنے شوہر کو دھکا دیا۔ اس کو ایسا زخم لگا جس کو وہ برداشت نہیں کر پایا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے۔ وہ شخص میرے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اسے جان سے مارنا نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ ہے، میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ مجھے ایک جان لیوا بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا، جیل میں رہ کر تو بالکل بھی نہیں۔ میرے پاس زندگی نہیں ہے، لیکن اس بچے کو آپ نے کبھی بھی دھوپ میں نہیں جانے دینا۔
اگر یہ دھوپ میں گیا تو کچھ ایسا ہو جائے گا جس کے بعد آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو، دھوپ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اس نے کہا کہ بس آپ نے اس کو دھوپ سے دور رکھنا ہے۔ مجھے اس کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھیں، لیکن وہ مجھے بات کو سمجھا بھی نہیں رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے بچہ دیا اور کہا اس کو دھوپ میں لے کر نہیں جانا، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا، آپ مجھے دعائیں دیں گی۔ اس عورت نے بچہ میرے حوالے کیا، میں نے اسے جیل میں دوبارہ بند کر دیا۔ میں اس بچے کو گھر لے آئی، اگلے دن ڈیوٹی پر نہ آ سکی کیونکہ اس بچے کو ساری رات سنبھالتی رہی۔ اس عورت نے مجھے اس کا نام احمد بتایا تھا۔ میں نے راتوں رات محنت کر کے سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے جہاں سے دھوپ اندر آ سکتی تھی۔ میرے 2 دن اسی کام میں مصروف گزرے۔ میں ڈیوٹی پر بھی نہ گئی اور سوچنے لگی کہ کیسے اس بچے کو سنبھالوں گی، یہ تو ابھی میری زندگی میں آیا ہے اور میں مصروف ہو گئی ہوں، اتنا کہ اپنا خیال بھی نہیں رکھ پا رہی۔ جب 2-3 دن بعد واپس کام پر آئی تو پتہ چلا اس عورت کو سزا دی گئی ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ اس کی کہانی اچھا بھی تھی۔ اس دن مجھے ایک خط ملا جس میں مجھے پروموشن مل گئی، میری تنخواہ بھی بڑھ گئی اور عہدہ بھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، شاید یہ اسی بچے کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ دن بدن میرے ساتھ اچھی چیزیں ہونے لگیں۔ میں نے لاٹری لی تو میری لاٹری نکل آئی، کاروبار میں پیسے لگائے تو مجھے اس میں بہت زیادہ نفع مل گیا۔ یہ بچہ تو واقعی خوش قسمت تھا، لیکن ایک دن میں اپنے فون میں مصروف تھی، بچہ میرے پاس بیٹھا کھیل رہا تھا، مجھے خیال نہیں رہا، کسی طرح وہ میری نظروں سے دور ہو گیا، پاؤں چلتا دھوپ کی طرف چلا گیا۔ لان میں تیز دھوپ برس رہی تھی، میں اس طرف متوجہ ہوئی۔ اس دن میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، یہ بچہ دھوپ کے زیر سایہ جاتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس کو سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ آپ کے بچے کو دھوپ سے بہت زیادہ الرجی ہے، ایسے بچوں کو فوٹو سینتھسس بچے کہا جاتا ہے۔ یہ بچے دھوپ میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے ان کو دھوپ میں نہیں چھوڑتے، نہیں تو یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کیا کوئی علاج ہے؟ اس نے کہا علاج ہے، لیکن دیر پا علاج نہیں، آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ تب سے میں بچے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں اس بچے کو ایک مفتی صاحب کے پاس بھی لے گئی تھی اور میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جو اس عورت نے آپ کو کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی بچے کی پیدائش پر یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ خوش قسمت ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے جسم پر کوئی نشان بھی نہیں ہے، تو پھر اس عورت کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ خوش قسمت ہے؟ وہ عورت بہت زیادہ مجبور تھی، اسی لیے اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہوگا تاکہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اس بچے کا باپ بھی دنیا میں نہیں تھا، اس کو بھی سزا ہونے والی تھی، وہ اپنی جگہ پر بہت زیادہ مضبوط ماں تھی، اس لیے اس نے سب کچھ کیا ہوگا۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اس بچے کی زندگی میں آنے کے بعد میرے ساتھ واقعی ایسے کام ہوئے جو آج تک نہیں ہوئے، میری لاٹری نکلی، میری نوکری میں پروموشن ہو گئی، میں نے اپنا گھر بنا لیا، میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک عجیب طرح کا سکون میں آ گئی تھی، مجھے لگتا تھا میری زندگی کا مقصد مل گیا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا یہ سب ہونا بھی اتفاق ہے، کیا آپ اس سب کے لیے محنت نہیں کر رہی تھی؟ میں نے کہا ہاں، میں کئی سالوں سے محنت کر رہی تھی، بس یہ بچہ ہی آپ کا سکون ہے، آپ اس بچے کو خود سے کبھی بھی دور مت کیجیے گا۔ میں نے کہا اس بچے کو خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، میں ایک اچھی انسان نہیں ہوں، لیکن اس بچے کی پرورش کر کے میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ تو اچھا کیا ہے۔ احمد میری زندگی کا مقصد بن گیا تھا، مجھے ماں بھی کہنے ماں سن کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن میرے دل میں ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے، جانے وہ کون شخص تھا جو اس عورت سے ملنے جیل میں آتا تھا، لیکن اس شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا اس عورت کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، پھر بھی بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ پھر جانا کہ وہ اس لڑکی کا ڈاکٹر تھا جو اسے فائنل رپورٹ دینے آیا تھا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، تبھی وہ روتی تھی۔ میں ڈرتی اب بھی ہوں کہ کل کو کوئی احمد کا رشتہ دار آ کر اسے مجھ سے دور نہ لے جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اس کی ماں نے جب یہ بچہ مجھے دیا تھا کسی نے بھی اس بچے کے ساتھ مجھے نہیں دیکھا تھا، اور وہ بھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس عورت کے لیے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، وہ کتنی مجبور تھی۔
میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، لیکن شاید میں نے جانے انجانے میں اس کی مدد کی۔ وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں۔ اگر اس نے کوئی جھوٹ بھی بولا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے، اور اگر یہ سچ تھا تو ابھی تک مجھے احمد سے فائدہ ہی پہنچا ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ کسی چیز پر یقین نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز وجود نہیں رکھتی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔